الكريم الأمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. امداد کن حضرت جرم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگی سارا پیر کامل کاملارا رحمان. بیاں ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. بیاں ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. حمد و سلام درود و سلام کے بعد تمام ناظرین محبت کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل وعلا کا احسان عظیم جس نے ہم سب کو شرف مقبولات عطا فرمایا. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی امت میں پیدا فرما کر احسان عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زین مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود و سلام پڑھنے سے آراستہ کرو
کیوں؟ اس وجہ سے تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آداب ذکر جماعت الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس ماہ میں خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب خلیفہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل الماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وزیر آسمانوں اور زمینوں میں دو ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی صرف زمین پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کی سلطنت آسمانوں پر بھی موجود ہے۔ وزیر اسی شخص کا ہوتا ہے جو بادشاہ ہو، جس کی ایک سلطنت ہو، ایک رعایا ہو۔ آسمانوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہی ہے اور زمینوں میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا صدقہ چل رہا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے حامل ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کر آپ کے قدموں پر نثار کر اور پوچھا کہ اے ابوبکر کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اور کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات غار ثور میں رہے تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرما دی وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ تو اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے گویا اس نے قرآن کی آیت مبارکہ کا انکار کیا۔ جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا گویا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ جس نے قرآن کا انکار کیا سمجھو کہ اس نے اللہ کے فرمان کا انکار کیا۔ جو اللہ کے فرمان کا انکار کر دے وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک اور شان کہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے
کہ جس کی چار چار پشتیں صحابی ہو. کوئی ایک صحابی ہے، کسی کا بیٹا صحابی ہے، کسی کا والد صحابی ہے، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے حامل ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں. 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہیں. اور اگر کسی گھر کا ایک شخص عالم دین ہو یا ایک شخص حافظ قرآن ہو تو کئی لوگوں کو ساتھ جنت میں لے جائے گا. اور جس گھر کے 4 پشتیں صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوں، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. نبی کریم علیہ السلام معراج کی واپس تشریف لے کر آئے اور حضرت نبی کریم علیہ السلام سے ابو جہل نے پوچھا، کہنے لگا ہے محمد آج کوئی نئی بات سناؤ، آج کیا نئی بات سناتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راتوں رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اس کو ایک بات مل گئی، وہ بھاگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس نے سوچا کہ ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہے، اسے سب سے پہلے یہ بات بتاؤں گا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ جائے گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو تو اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے ابو جہل بتا تو وہ شخص کون ہے؟ سب سے پہلے اس شخص کا پتہ لگایا جائے گا بندہ کیسا ہے، کتنا امانت دار ہے، سچ بولتا ہے کہ نہیں ہے. اس بندے کے بارے میں بتا. وہ ٹال مٹول کرتا رہا، اس نے بار بار کہنے لگا کہ نہیں کوئی بندہ ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا کہ وہ بندہ کون ہے. تو ابو جہل کہنے لگا وہ بندہ تیرا صاحب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک ہو کے کہا، بے جھجک ہو کے کہا اگر نبی کریم علیہ السلام یہ کہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اس بات کی تصدیق کروں گا. کیا علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں؟ والذی جاء بالصدق. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخصیت جو اپنے ساتھ سچ لے کر آئی، وصدق به، اور وہ شخصیت جس نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ سب کے سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں سے بچائے. کہ اگر کوئی بندہ کانٹے دار جھاڑیوں میں گر جائے وہ خون کے ساتھ لت پت ہو جائے گا، اس کے اوپر زخم آ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں تقویٰ بھی اسی طرح ہے، اگر انسان کے اندر تقویٰ نہ ہو تو اس کے اوپر برائیاں آ جاتی ہیں اور برائیوں کے ساتھ وہ لت پت ہو جاتا ہے. اور آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھ سے قرض لیا اور میں نے اس کو قرض دے دیا. تو اس شخص نے ایک وقت مقرر کر لیا کہ اس وقت تک میں آپ کا قرض آپ کو چھڑا دوں گا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہیں جانا تھا، گزر رہے راستے میں تھک گئے تو سوچا کہ دھوپ کو میں کسی گھر کی چھاؤں میں آرام کر لوں. تو پہنچے تو سامنے دیکھا کہ اسی قرض والے بندے کا گھر ہے جس نے قرض لیا تھا. تو آپ نے اس کے گھر کے سائے میں بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، کہیں یہ سائے میں بیٹھنا میرے لیے سود نہ بن جائے. اس طرح کا تقویٰ. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو شخص سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی ہے
دونوں متقی اور پرہیزگار ہیں، دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دونوں تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان دونوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی خشیت ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کو اپنی عبادت کرنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے مجھ پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا ہے، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کا بدلہ قیامت کے دن ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا، ان کا بدلہ قیامت کے دن ان کا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ احسان کس پر کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ رب العزت۔ تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کی جو سی عطا ہے، اللہ کا دینا، وہ نبی کریم علیہ السلام کا دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا ہی گویا اللہ کا عطا فرما دینا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمیں دیا، گویا یہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے، گویا اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اور ایک اور فضیلت، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم چلو یا بیٹھو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ اگر پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں یا پیچھے آ رہے ہوں، ان کو راستہ دے کر ان کو آگے کرو، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک بوڑھے صحابی، بدری صحابی، وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شامل تھے 313، وہ تمام صحابہ کرام میں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ کا مرتبہ رکھا ہے۔ اس دن کا رسول فضلنا بعضهم على بعض، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں بھی مرتبے ہیں۔ صحابہ 1,24,000 صحابہ میں سے وہ صحابہ افضل ہیں جو بدری صحابہ ہیں، ان میں سے وہ صحابہ افضل ہیں جو عشرہ مبشرہ کے جن کو ایک ہی ساتھ میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو بھی جنتی، عثمان تو بھی جنتی، علی تو بھی جنتی۔ 10 صحابہ کرام ہیں، وہ افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان 10 میں سے وہ 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم، اور ان چاروں میں سے حضرت شیخین یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بدری صحابی جا رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اس بدری صحابی بوڑھے صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، جب چلا کرو تو آگے پیچھے دیکھ لیا کرو، کہیں میرا صدیق نہ ہو، ابو بکر نہ ہو، اگر پیچھے ہو تو ان کے آگے کر لیا کرو۔ تو پیچھے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ دے دو تاکہ وہ آگے گزر جائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدری صحابی وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں عطا فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے عطا فرمایا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ہے نبی کے صحابہ سبھی یار
کیا اپنے گھر کا آدھا مال میں آپ کی بات میں لے کر آ گیا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے, سب گھر میں جھاڑ لگا دیا, سارا مال میں بھر لیا, اپنے کپڑے کے بدن تک اٹھا دیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا, اے جبرائیل جینے پہ جبرائیل آج جو لباس حضرت رکھنا ہے تمام فرشتوں کو کہہ دو آج وہ لباس سے بہتر کر لے, تم بھی آج وہ لباس ڈال دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا, آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے جبرائیل بتا دو صحیح یہ کیا ماجرا ہے, آج میں کیا دیکھ رہا ہوں, تو نے بھی ڈاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, باقی فرشتوں نے بھی ڈاٹ کی لباس پہنے ہوئے ہیں, بڑوں کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں, کیا ماجرا ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ماجرا نہیں ہے, تھوڑی دیر رکیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوں گے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا, اے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے, آج تو نے پہاڑ کا لباس پہنا ہوا ہے, بڑوں کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا غزوہ کے لیے جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے, کر گیا ہوں, سارا مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم پر کپڑے پہنے تھے سوچا کسی صحابی کو جنگ میں ضرورت پڑ جائے تو سے کپڑے اتار دیے, آپ کی بات ہمیں پیش کر دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا شاید کسی صحابی کے کپڑے پر بدن نہ لگے ہو, وہ بدن اتار کر اپنے کپڑوں کے اوپر میں نے کانٹے لگا لیے, شاید وہ بدن کسی صحابی کو کوئی سنا دے, اس کو ضرورت پڑ جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے صحابی, اے ابو بکر صدیق بتا دو صحیح آج تو اپنی مال لے کر آیا ہے, گھر والے کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر گیا ہوں, گھر پہنچا, جھاڑو اٹھایا, سارا مال میں بھر لیا, سارا مال میں بھر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے بھر لیا, اللہ کی ذات چھوڑ کے آیا ہوں, یا آپ کی ذات چھوڑ کے آ رہا ہوں. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے, جان سارے نبی تیری کیا بات ہے, نبی کے صحابہ محترم. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نیکیوں کے 360 درجے بنائے. کتنے 360, یعنی کہ 360 نیکیاں ہوتی ہیں. پھر ان نیکیوں کا شمار ہوتا ہے, چاہے لاکھوں میں چلے جائیں, اربوں میں چلے جائیں. درجے 360 ہے. درجوں سے مراد ہم راستے سے جا رہے ہیں, کوئی کانٹے دار, کوئی شاخ, درخت کی شاخ کانٹے دار وہ زمین پر گری ہوئی, ہم نے اٹھا کر ایک طرف کر دی. یہ نیکیوں کا سب سے کم درجہ ہے, تاکہ وہ کسی بندے کو اذیت نہ پہنچا سکے, تکلیف نہ دے سکے. اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے, نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرنا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. مختلف مرتبے ہیں نا نیکیوں کے. اللہ رب العزت نے 360 درجے بنائے ہیں, 360 درجے بنائے ہیں. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سن رہے تھے, اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے کے اندر 360 درجوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے کہ وہ جنتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص ایسا ہے
کہ جس کے اندر 360 درجے پائے جائیں نیکی. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسا یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں, یہ تو قیامت کے دن کا معاملہ ہے, میں نے کون سی قیامت دیکھی ہے. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, نہ ہی یہ فرمایا کہ آپ مگر تیرے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ نبی کو تو کوئی علم غیب ہے ہی نہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو ہمیں رب کی ذات کا بھی پتہ نہ ہوتا. تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہو سکتا ہے کہ 360 کے 360 درجے تیرے اندر پائے جائیں. 360 کے 360 درجے تیرے اندر پائے جائیں. کیسی شان کہ اللہ رب العزت نے 360 درجے بنائے نیکیوں کے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر 360 کے 360 درجے تیرے اندر پائے جائیں. ایک اور حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو نمازیں پڑھتا ہے وہ باب الصلاۃ میں داخل ہوگا, نماز کے دروازے سے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ باب الریان سے داخل ہوگا, اور جو بندہ مجاہد ہے وہ باب الجہاد سے داخل ہوگا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو سب معلوم ہے, سارا پتہ ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص ہے جو 8 کے 8 دروازوں میں داخل ہوگا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر 8 کے 8 دروازے تیرے داخل ہونے کی منتظر ہیں. 8 کے 8 دروازے تیرے داخل ہونے کے منتظر ہو گئے. کوئی باب الجہاد سے داخل ہوگا, کوئی باب الریان سے داخل ہوگا, کوئی باب الصلاۃ سے داخل ہوگا, کوئی کسی دروازے سے, کوئی کسی دروازے سے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے کہ 8 کے 8 دروازے اس انتظار میں ہو گئے, شاید ابو بکر میرے اندر سے داخل ہوگا, شاید مجھ سے داخل ہوگا, شاید جہاد والے دروازے سے داخل ہونا پسند کرے گا, یا باب الصلاۃ سے داخل ہونا پسند کرے گا. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابی کا مرتبہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کے وہ صحابی, ایک وہ بھی صحابی جن کا مرتبہ تمام صحابہ سے ایک لحاظ کا نیچے ہے. کیسے؟ جہاد ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, ادھر سے ایک بندہ ادھر آیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو میری طرف سے لڑتا لڑتا مر جائے گا, شہید ہو جائے گا, تو جنت میں داخل ہو جائے گا. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا ہے, کلمہ پڑھا, ادھر جا کے جنگ کی, لڑے اور شہید ہو گئے. وہ سب سے ادنا مرتبہ ہے. نہ نماز بھی پڑھی, نہ زکات دی, نہ حج کیا, نہ عمرہ کیا, نہ روزہ رکھا, نہ نماز پڑھی, کچھ جنتی ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ, ایمان کی نیت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی زیارت کی, حضور کی صحبت اختیار کی. اس صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا فرمایا. اس نے صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے آج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار نہیں کر سکتے, لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم بعمل کی صحبت اختیار کرنا گویا میری صحبت اختیار کرنا ہے. حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں. عالم بعمل کے ساتھ مصافحہ کرنا گویا تم نے مجھ محمد کے ساتھ مصافحہ کیا ہے. عالم بعمل کے ساتھ کلام کرنا گویا تو نے مجھ محمد کے ساتھ کلام کیا. عالم بعمل کے ساتھ بیٹھنا, اس کی صحبت اختیار کرنا گویا تو نے مجھ محمد کی صحبت اختیار کیا. ہدایہ شریف میں لکھا ہے. اور یہ صرف ہمارے مدارس میں اہل سنت والجماعت کے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ دیوبندیوں کے, وہابیوں کے اور شیعوں کے مدارس میں بھی یہ کتاب ہدایہ شریف پڑھائی جاتی ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ عالم بعمل ہو, جو علم اس نے حاصل کیا اس پر اس کا عمل بھی ہو. جب اس کا اپنے علم پر عمل ہوگا پھر وہ اللہ کا کامل ولی بن جاتا ہے. گویا فرمانا یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کرنا گویا مجھ محمد کی صحبت اختیار کرنا. آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو, ذکر کے حلقوں میں بیٹھو, ذکر حاصل کرو, اللہ کی یاد اور اللہ کی معیت اختیار کرو. پچھلے سے پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا تھا تو وہاں پر ایک میں نے سبق دیا تھا کہ
بندہ بندے کو بندہ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ بندے کو بندہ. بندہ آپ بھی بندے ہو، میں بھی بندہ ہوں، لیکن بندہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی بندگی میں آ جائے. عام بندہ اور اللہ کا خاص بندہ. جو اللہ کا خاص بندہ ہے وہ اللہ کے عام بندے کو پکڑ کے اللہ کا خاص بندہ بنا دے. اور اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کا ہاتھ پکڑے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرے. تو یہی مرتبہ اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ عام بندہ تو عام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوثیت کا مقام کتنا بڑا مرتبہ ہے. وہ غوث وہ بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے قدموں کے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ غوث اعظم ایک مرتبہ ہے اور صحابی اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتے ہوئے اور اپنی حیات میں زیارت کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. تو اس صحابی کا شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں حضرت سیدہ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آرام فرما رہی ہیں، آسمان پر تارے دیکھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے عمر کی ہیں، میرے عمر کی ہیں. تھوڑی غمگین ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غار کے ساتھی اور آپ کے رفیق کے سفر، آپ کے بچپن کے ساتھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے والد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، غار ثور میں بھی رہے ہجرت کی رات، تو ان کی نیکیوں سے بھی زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابو بکر کی غار ثور کی نیکی ایک طرف. میرے ابو بکر کی ایک نیکی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیوں پر بھاری. وہ شان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس لیے اہل سنت و جماعت سنی، حنفی، ماتریدی جو احناف اور جمہور کا یہ عقیدہ ہے جس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد ساری خلقت میں چاہے وہ پہلی امتیں گزری ہیں، چاہے وہ آنے والے لوگ ہیں، ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے تمام لوگوں میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل اور اعلیٰ ہے. چاہے وہ خلافت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیاست کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ روحانی خلافت ہو، چاہے وہ سیاسی خلافت ہو، دونوں لحاظ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہے. صرف یہ ہمارا عقیدہ نہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا بھی عقیدہ ہے کہ جنہوں نے اتنا عرصہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور کہا اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اور سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم سے پوچھا کہ مولا علی مشکل کشا کہ آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں صحابہ میں سے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر صدیق ہے. تو پھر پوچھا پھر آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں، پھر عمر فاروق ہے. پھر پوچھا کیا آپ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عثمان غنی ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا شاید آپ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کو معلوم ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم ہے. تو یہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں مسائل عطا کر دی ہیں، جو ہماری گرہ لگی ہوئی تھی، ہمارے ذہن بند ہوئے پڑے تھے، انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھ بند کر کے اسی کے اوپر ہی اتفاق کریں اور اسی کو ہی قبول کریں. یہ ہمارے لیے بہتری ہوگی. اگر ہم قبول نہ کر سکے ہم بھی انتشار کا باعث بنیں گے اور ہماری اہل سنت و جماعت میں اتحاد ختم ہو جائے گا، جو کہ ہو چکا ہوا ہے. اہل سنت و جماعت کے کئی گروہ بن چکے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.